کہ جنت میں جہاں آپ ہوں نہ بس اپنے ساتھ جنت میں پڑوس عطا فرما دیں۔ فرمائے آوا غیر ذالک، اے ربیہ یہ تو ہو گیا ہے، آوا غیر ذالک، اس کے سوا کوئی خواہش ہے تو مانگ، یہ ہو گیا ہے، جنت میں ہم نے تجھے اپنا پڑوس عطا فرما دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بس خواہش ایک ہی رکھی ہے کہ جنت بھی ہو اور آپ کا دیدار بھی ہو، اس کے سوا کوئی خواہش ہی نہیں۔ دیکھیں یہ حدیثیں وہ اپنے چینل پہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے یہ حدیث بیان کی تو آپ کو کتنی اچھی لگی، اگر وہ پڑھے تو اس نے جرم کیا۔ بس اس طرح کی حدیثیں وہ سناتے رہتے ہیں، اکثر ان کا کلام صحت سے ہوتا ہے اگر سے اس کے علاوہ بھی۔ اور دوسرا چینل ہے مدنی چینل، دوسرا چینل ہے مدنی چینل، اس پہ بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق 24 گھنٹے کام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا مسلک ہے اہل سنت پر، اتنا احسان ہے کہ اس پہ ایک پورا ماہ دن رات بھی بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دینا، یقین جانے اس احسان کا کما حق ہو، ہم دلائل سے ثبوت نہیں پیش کر سکتے جتنا اس زمانے میں اس وقت مسلک ہے اہل سنت پر اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے مسلک حق اہل سنت کی تبلیغ پورے ورلڈ میں ایک ایک گھر تک پہنچ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ احسان نہیں۔ تعصب جس کو ہے وہ اپنے تعصب میں مرے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم بات کرتے ہیں کھری اور صاف جو اصولوں کے تحت پوری ہو، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ان دو کے علاوہ آپ سے سوال ہے، کیبل کے اوپر جتنے چینل چلتے ہیں، میں اپنی معلومات کے اعتبار سے جو مجھے دوستوں سے ملی، میرے پاس وہ کیبل ہی نہیں، اس میں گناہ ہے یا ثواب ہے؟ اب آپ کہیں گے جی کیو ٹی وی بھی ہے، اس پہ لڑکیاں آتی ہیں پورے ورلڈ پہ نعت پڑھ رہی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور جس عورت کی آواز قرآن پڑھے باہر نہ جائے، وہ میڈیا پہ آ کے اور مصنوعی حسن اختیار کر کے پھر اس انداز میں نعتیں پڑھے کہ اچھے خاصے بندے پاگل ہو جائے اس کی آواز کو سن کے، یہ اسلام میں جائز ہے؟ اس لیے میں نے کیو ٹی وی کو خارج کیا، یہ اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ سب سے سوال ہے، یہ جو کیبل کا کنیکشن دے رہے ہیں گناہ پہ مدد کر رہے ہیں یا ثواب پہ؟ بولو کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے اس کو سنوارنا ہے، ہم نے اسی معاشرے کو سنوارنا ہے۔ اللہ ہمت دے گا، انشاءاللہ یہ معاشرہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے، اکیلا بندہ، میں نے پہلے جملہ بولا، کسی شعبے میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا ساتھ درکار ہے۔ اور ابھی قرآن پڑھا کہ جب کوئی نیکی میں اچھے کام میں آپ سے ساتھ مانگے تو اللہ کا حکم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا ساتھ ہے۔ ماہانہ کیبل والے کو کتنے پیسے دیتا ہے فی گھر؟ 200 روپیہ، 100 روپیہ، 50 جو بھی ہو۔ بتائیے یہ قرآن کی اس آیت میں ہمارے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پہ کسی کے ہیلپ نہ کرنا۔ اگر مسلمان اس کیبل والے کی یہ ہیلپ چھوڑ دے، یہ کتنے دن اس کاروبار کو چلا کے بیٹھے گا؟ سوال ہے، ناراضگی نہیں، سوال ہے۔ اگر مسلمان کہیں بھائی قرآن نے روکا ہے، ہم گناہ پہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم گناہ کے کام پہ آپ کی، میرے بھائیوں جب معاشرہ اتنا بگڑ جائے، اس سٹیج پہ آ جائے جس پہ اب کھڑا ہے، اس کا طریقہ صرف بائیکاٹ ہو سکتا ہے عوام الناس، کیونکہ ہم حاکم میں وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی جناب والا وہ ہاتھ ہی کاٹ کے رکھ دیں جو برائی کی طرف بڑھتا ہے، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اس سے بائیکاٹ کر دیں، اس سے کیا کر دیں؟ دیکھو نا، کافروں سے سبق سیکھ لو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ ہمارے کسی بھی معاملے کو نہیں مانتے، صحابہ ہمارے کسی بھی جال میں نہیں پھنستے، 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں میرے آقا کریم، صحابہ اہل بیت محصور رہے، اور اندازہ لگائیں اس معاشرے کو بھی دیکھیں، اور آج ہم کون سا قدم نہیں اٹھا سکتے، اس زمانے کو بھی دیکھیں۔
اپنے آقا صحابہ اہل بیت کی تبلیغ کا اندازہ لگائیں. ان لوگوں نے کتنی مشکلات میں اللہ کے دین کا ساتھ دیا ہے، اور ہم کتنی آسانیوں میں اللہ کے دین کا ساتھ نہیں دے سکتے اور قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کر سکتے. اب مکے والے کافروں نے پتہ کیا کہا ہے، یہ کسی طرح ہمارے قبضے میں نہیں آتے، اب ان سے بائیکاٹ کرو. اب کیا کرو؟ کائنات کا کوئی بازار ہو، کوئی بازار، کوئی ملک ہو، بندہ اس ملک کی کرنسی لے کے جانا تو پیسوں سے آٹا ضرور مل جاتا ہے. بندہ اس ملک کی کرنسی لے کے جانا تو پیسوں سے گھی ضرور دے دیں گے. بندہ اس ملک کی کرنسی لے کے جانا تو پیسوں سے کھانے پینے کی اشیاء ضرور دے دیں گے. اپنے محبوب کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے میں آج کہنے چلا ہوں، میرے آقا کو 3 سال مکے میں ایسے بھی گزارنے پڑے کہ ان بدماشوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ساتھی پیسے بھی لے کے ہیں تو ان کو سودے نہیں دیتے. آپ نے لگایا اندازہ؟ پیسوں سے میرے آقا کو سودے نہیں ملتے، پیسوں سے، کرنسی سے میرے صحابہ کرام اہل بیت اطہار جیسے نفوس قدسیہ کو مکے والے سودے نہیں دیتے، آٹا نہیں دیتے، کھانے پینے کے اشیاء پیسوں سے نہیں دیتے. حتیٰ کہ میرے آقا کریم صحابہ و اہل بیت نے آنے والی امت کو درس دیتے ہوئے جنگل کے پتے کھا کے بھی دن گزارے، جنگل کے پتے کھا کے بھی دن گزارے. اندازہ لگا جن کی تبلیغ میں اتنا اخلاص تھا، جن کی تبلیغ میں اتنا للہیت تھی کہ یا اللہ بھلے لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا، ہم تیرے دین پہ چلتے ہوئے اب کھانا کھانے سے بھی معذور ہو گئے، پیسے ہمارے یہ لوگ ہمیں پیسوں سے کچھ نہیں دیتے، لیکن یا اللہ ہم تیرے دین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے دین کا ساتھ. دیکھو کافروں نے کہاں تک اسلام والوں کو ستایا ہے، اور ہم اسلام والے ہو کے ہمارے گھروں تک وہ کافر پہنچ گیا ہے. ہماری بچوں کی عزت کفر نے پامال کر لی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کفر نے تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم کس صراط مستقیم کے متلاشی ہیں کہ ان کافروں کی مدد کر رہے ہیں کہ تم ہماری نسل کو برباد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جملہ غلط بولا؟ وہ کافر ہو کے اسلام کو مٹانے کی اتنی کوشش میں لگے ہوئے، اور ہم مسلمان ہو کے اپنے اسلام کو مٹانے کے لیے ان کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں. کتنا فرق ہے ان لوگوں کی تبلیغ اور دینداری میں اور ہماری دینداری میں، فرق ہے کہ نہیں؟ وہ جنگل کے پتے کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پیسے بھی ہیں، خریدنا بھی جانتے ہیں، خریدنا بھی جانتے ہیں، پکانا بھی جانتے ہیں، لیکن معاشرہ ایسا ہو گیا ہے پیسوں سے ان کو کچھ نہ دو. شاید یہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا یہ جانیں تو جا سکتی ہیں لیکن اسلام کے خلاف کام نہیں ہو سکتا. اور ادھر ہمیں انہوں نے اسلام کی دیوار کو کس قدر مضبوط کیا، اسلام کے پودے کو کس کس انداز میں پانی سے خراب کیا، اور ادھر ہم ہیں وہ کافر ہمارے گھروں تک ہمارے ہی دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب کچھ پہنچا چکا. ہم کہتے ہیں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا یہ جو خرچ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہم تجھے دے دیں گے، تو آ تو صحیح ہمیں برباد کرنے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اندازہ لگو یہ کون سی دینداری. صرف نعرے بازیوں سے تو بندہ عاشق رسول نہیں بن جاتا نا، صرف بندہ جھوٹے دعووں سے تو عشق رسول کا جو منصب سنبھالے ہوئے آج کل ہم نے وہ پورا تو نہیں ہوتا نا. عشق رسول کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں، نعرے تو تقاضوں میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہماری شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، یہ تو کوئی عشق رسول نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ گناہ کے کام پہ کسی کی مدد ہم میں سے کون ہے جو نہیں کر رہا. اور یہ صرف گناہ نہیں، اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ایمان لوٹے جا رہے ہیں. کتنے ایسے کلمات ہیں فلموں میں، کتنے ایسے کلمات ہیں ڈراموں میں، کتنے ایسے کلمات ہیں گانے بازوں میں کہ جن کی وجہ سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسا کہ نہیں؟
لیکن جو سامنے بیٹھا ہے اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس نے کیا کہا. وہ تو خوش ہو کے کہتا ہے جی میں نے جناب یوسف علیہ السلام کی فلم بھی دیکھ لی. وہ تو خوش ہو کے ہمیں یہ جملے بولتے. میں نے سرکار دو جہاں کی جنگ بدر کو دیکھا, میں نے جنگ حنین کو دیکھا ہے, میں نے فلاں فلاں معاملہ دیکھا ہے. تجھے اتنا شعور بھی نہیں ہے. وہ جو زمانے کا کنجر فاسق و فاجر ہے اس کو انہوں نے ایک نبی بنا کے تیرے سامنے پیش کیا, تو پھر بھی اپنی آنکھوں کو لگا کے بیٹھا. یہ ہے عشق رسول کا تقاضا. زمانے کی سب سے بڑی زانیہ خاتون کو انہوں نے کسی نبی کی بیٹی, کسی نبی کی بیوی, کسی نبی کی ماں بنا کے میڈیا میں پیش کیا. مسلم کی آنکھیں پھر بھی اس کو دیکھ رہی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولے نا آپ. کتنے گھروں نے بائیکاٹ کیا, کیبل والوں کا ہو بغیر تو تم نے اب یہاں تک پہنچا دیا ہمیں کہ انبیاء کی توہین ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے. انبیاء کی بیویوں, بیٹیوں کی, بہنوں کی توہین ہمارے گھروں تک پہنچا دی ہے. کتنے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیبل کا کنیکشن کاٹ دیں گے. سب نے کہا تم جو مرضی کرو, ہر مہینہ تمہاری ہیلپ کریں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مہان ہیلپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کس چیز کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ کفر پھیلانے کی, یہود و نصارہ کے نصاب کو پھیلانے کی ہیلپ کرتا ہے کون؟ اوے آپ تھوڑی کرتے ہیں, جو کرتے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. کون کرتا ہے؟ مسلم. بس جملہ صرف مسلم تک رہنے تھا. کون ہیلپ کر رہا ہے؟ آپ سے سوال ہے, کیا یہ قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے مطابق ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کا حل کرے گا کون؟ اگر آپ سن کے چلے گئے, میں نے پہلے پڑھا کہ کوئی بندہ بھی کسی بھی شعبے میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. میں جتنا مرضی محنت سے اوپر سے تیاری کر کے ہوں, جتنی مرضی کتب کھنگال گیا ہوں, اگر آپ ہی میرا ساتھ نہیں دیتے تو پھر سمجھے میں اپنا وقت ہی ضائع کر رہا ہوں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو سمجھانا مقصود ہے وہ بات ہی نہ سمجھیں تو آپ نے تو پھر میرا وقت ہی ضائع کر دیا. تو آپ سب کی مجھے اس نیکی کے کام پہ ہیلپ اور مدد درکار. اور اللہ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر. جب کوئی تم سے نیکی پہ مدد مانگے, جتنی طاقت ہو اس کی مدد کر دینا, اس کی مدد کر دینا. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں نیکی کے اس کام پہ. کون کون میری جھولی میں بھیک ڈالے گا کہ اس گند کو گھر سے کاٹ دیں؟ یہی بھیک ہے. اسی نیکی پہ آپ سے مدد درکار ہے کہ کیبل گھر سے نکل جائے. لیکن اب ماشاءاللہ, لیکن ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو آیت سمجھ آئی ہے تو وہ اظہار کر دے, کچھ نہیں ہوتا, الٹا ثواب ہی ہوگا انشاءاللہ. مت ڈریں بیویوں سے, مت ڈریں اپنی عورتوں سے. ان عورتوں نے ہمیں قبر و آخرت سے نہیں بچانا, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے قبر و آخرت سے بچانا ہے. اکثر لوگ اپنی عورتوں کے نیچے اس طرح پھنس چکے ہیں کہ ان کے سامنے مجال ہے کہ کوئی جملہ بولیں, بھلے وہ ننگی بازار جائیں گے چپ بھی چپ کر کے کھڑے ہوئے. ایسے ہے کہ نہیں؟ چلو میرا ایک اور سوال ہے. اب پتہ نہیں یہ کوئی سختی تو نہیں ہو رہی, جن کو سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ کلام کریں. کوئی سختی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ ایک سوال ہے, اگر مثال میں اپنے آپ پہ دوں گا, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. میری بیٹی جوان ہو, میری بیوی, آیت کا مفہوم ذہن میں ہے نا, مخلوق خدا سے نیکی کے کام پہ تعاون کرنا یہی مخلوق خدا سے مہربانی کرنا ہے, اور گناہ کے کام پہ ان کی مدد. میری بیٹی جوان ہے, میری بہن جوان ہے, میری بیوی جوان ہے. فرض کیا, کیونکہ بیٹی ہے نہیں, آپ کہیں گے ایسے, میں نے فرض کر کے مثال دی.
اور میں گھر میں بیٹھا تھا تو محلے کا سب سے شریف و نفس انسان دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات کرنے لگا، سب سے شریف و نفس انسان جس کی بالکل سفید داڑھی ہے، 70 سے 90 سال کے قریب اس کی عمر ہے، اور محلے میں اس کے تقوی و طہارت کی شہرت ہے کہ ہمارے محلے کا یہ بڑا ہی شریف و نفس مسلمان ہے۔ وہ آیا، اس نے دستک دی۔ کیا دی؟ جب میں آیا تو اس نے کہا بیٹا اس طرح ہے کہ اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو ذرا بھیجنا، میں نے ان کی تصویر لینی ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے ان کی کیا لینی ہے؟ سارے بولیں تو میرا کیا جواب ہوگا؟ جو میرا جواب ہے آپ بول دیں، بولیں، کچھ نہیں ہوتا، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہی بولیں۔ چلو، اس لیے میں نے اپنے آپ پہ مثال فرض کی ہے کہ کوئی میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب میرے جملے کیا ہوں گے؟ جن کو شعور ہے اس بات کا کم از کم وہی بول دیں۔ کیا کہوں گا میں بابا جی کو؟ یہی جملے ہوں گے نا؟ کیوں؟ اس نے کون سی کو گالی دی ہے مجھے؟ میرے بھائی یہ تو شرم کے مارے آپ بول نہیں رہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کہاں جانا چاہ رہا ہے۔ شرم کے مارے آپ بول نہیں رہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل اب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں، دل کرے بندہ اس بابے کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دے۔ یہ آپ کے دلوں میں جملے ہوں گے۔ دل کرے گولی ہو تو بندہ اس بابے کو گولی مار کے اڑا دے۔ دل کرے بندہ اس کو لتر پھیڑے۔ کیسا بے غیرت انسان ہے، میرے گھر آ کے مجھے کہتا ہے اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو سامنے